الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها إلى ما هاجر فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواہ البخاری. محترم ناظرین کرام، آج میری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے نیت کی اہمیت. ابھی جو حدیث رسول میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے اور بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے، جس کے راوی صحابی رسول خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیا مطلب یہ کہ کوئی بھی عمل بغیر نیت کے درست نہیں ہے. عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اور ہم نیت کہتے کسے ہیں؟ تو نیت کا وہ طریقہ غلط ہے، وہ تصور غلط ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ لوگ وضو کرتے ہیں تو کہیں گے اتوضأ لرفع الحدث، اعتکاف میں بیٹھے تو نویت سنت الاعتکاف، روزہ رکھنا ہے نویت للہ ان اصوم غدا لک. اس طریقے سے جو نیت کی جاتی ہے یہ نیت درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نیت نہیں کی. آپ کسی صحیح حدیث تو دور، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں دکھا سکتے کہ نبی علیہ السلام نے زبان سے نیت کی ہو، کیونکہ نیت تو نام ہے دل کے ارادے کا. دل میں ارادہ انسان نے کیا ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، وہی نیت ہے. ضعیف حدیث بھی انسان نہیں دکھا سکتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت زبان سے کی ہی نہیں. آپ نے وضو بناتے وقت کون سے الفاظ استعمال کیے، روزہ رکھتے وقت کون سے الفاظ استعمال کیے، انسان نہیں دکھا سکتا. نہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، نہ محدثین نے کیا ہے، نہ ہمارے اسلاف نے کیا، کسی نے نہیں کیا. لہذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھر کے لیے فاؤنڈیشن کا ہونا ضروری ہے، بنیاد کا ہونا ضروری ہے. بنا فاؤنڈیشن کے، بنا بنیاد کے جس طریقے سے آپ کوئی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے، کوئی گھر نہیں بنا سکتے، کوئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے بغیر نیت کے کوئی عمل درست نہیں ہوتا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ ہمارا عمل جیسا ہوگا، نیت جیسی ہوگی، اس طریقے سے اجر و ثواب بھی ہوگی. اگر نیت درست ہے ہماری تو اجر و ثواب بہتر ہو، اور اگر نیت میں خلل ہے، ہمارے کھوٹ ہے، ریاکاری جیسے منفی جذبات ہیں، دکھاوا ہے، تو پھر ایسی نیت اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول نہیں. اور ایسی نیت
کے ساتھ کی ہوئی عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ بڑا نمازی کہیں ہمیں، پرہیزگار کہے کہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنے قرآن پڑھتا ہے، کتنے ذکر اذکار کرتا ہے۔ حج کیا ہے ہم نے تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، نام کے سامنے حاجی لگانے کے لیے ہم نے حج کیا، اس غرض سے حج کیا ہے۔ زکوٰۃ ہم نے دیا ہے اس غرض سے دیا ہے کہ لوگ بڑا دانی کہے، سخی کہے، فیاض کہے۔ تو اگر اعمال کا دار و مدار ایسی نیتوں پر ہو تو ایسی نیت پر اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ الٹا گناہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، رب کے خوف کو لے کر کھڑا ہے، اسے دنیا سے نہیں مطلب کہ دنیا میری برائی کرے، میری مذمت کرے، دنیا میری تعریف کرے، میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، کتنا زکوٰۃ دیتا ہوں، کس لیے عمل کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق اس کو نہیں پڑتا۔ واللہ رب العزت کے لیے، خالص رب کے لیے اللہ کا خوف دل میں لیے ہوئے، ایسے جذبات دل میں رکھے ہوئے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دیا جاؤں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جہنم سے مجھے نجات مل جائے، عذاب سے اس کے میں بچا لیا جاؤں۔ ایسے جذبات لے کر انسان، ایسی نیت لے کر انسان جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی اعمال کرتا ہے اور اس میں اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، تو ایسی نیت پہ جو عمل ہوتا ہے اس پہ اجر و ثواب انتہائی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہی عمل صالح کہلاتا ہے۔ تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا عمل سے پہلے انسان اپنی نیتوں کا جائزہ لے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے یا پھر اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے کہ لوگ دیکھ کر ہماری تعریف۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارے عمل کا جو ثواب ہے وہ ہماری نیتوں پر موقوف ہے، ہمارے عمل کا جو ثواب ہے وہ ہماری نیتوں پر منحصر ہے۔ عمل ہمارا اچھا ہوگا، نیت ہماری اچھی ہوگی تو عمل بھی اسی قدر ملے، عمل پر اجر و ثواب بھی اسی قدر ملے گا۔ عمل اگر ہماری نیت میں خلل ہوتی ہے تو اجر و ثواب میں کٹوتی بھی اسی قسم سے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لے، درست کر لے اپنی نیت، اپنی نیت پر غور و فکر کر لے، کیونکہ نیت کا معاملہ بڑا ہی گہرا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی ہماری نیت میں کھوٹ ہے تو پھر ہمارا عمل عند اللہ مقبول نہیں۔ سلف صالحین کا بڑا مشہور قول ہے رب صغیرۃ تکبرها النیہ ورب کبیرۃ تصغرها النیہ۔ سلف کا قول ہے کہ نیت چھوٹے چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے، اور یہی نیت انسان کے بڑے بڑے عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے اعمال انجام دیے، خوب نمازیں پڑھی، رمضان میں روزے رکھے، خوب تلاوتیں کی، تراویح پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ و خیرات کیا، حج کیا، بڑے بڑے اعمال انجام دیے، لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہماری تھی اس میں ریاکاری جیسے تنفی جذبات تھے، تو اتنے بڑے بڑے اعمال کو ہماری نیت مختصر کر دیتی، بلکہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہی نہیں۔
اور ہم نے عمل تھوڑا ہی کیا، چھوٹا ہی کیا، لیکن اچھا کیا، اس کے پیچھے ہماری نیت بہتر تھی، خالص اللہ کے لیے کیا، ریاکاری نہیں تھی، اس نیت کا اجر و ثواب بہت ہے۔ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا کرو، اچھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے، فرمایا کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے، آزمانے کے لیے پیدا کیا کون کتنا اچھا عمل۔ تو ہم بہت زیادہ کریں اور اچھا نہ ہو اور نیت خراب ہو تو پھر بیکار ہے۔ ہم تو ایسے ہی کم عبادت کرتے ہیں، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم کرتے ہیں اس میں بھی ہماری نیت خالص نہ ہو تو مسلمان ایسی عبادت کا کافر ہے۔ کیا بنے گا ہمارا اللہ رب العزت کے پاس؟ کون سا منہ لے کر ہم جائیں گے اپنے رب کے پاس؟ لہذا زندگی میں نیتوں کی اصلاح اور درستگی بہت مشکل کام ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری صدی ہجری کے بہت مشہور محدث ہیں، فرماتے ہیں اپنی زندگی کا ایک مشکل تجربہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی فانها تنقلب علی، فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں سب سے مشکل ترین کام میرے لیے جو تھا وہ یہ نیتوں کی اصلاح اور درستگی، میری زندگی کا سب سے مشکل کام تھا، کیونکہ فَإِنَّهَا تُنْقَلِبُ عَلَيَّ، کیونکہ یہ بار بار پلٹ جایا کرتی ہے، یہ بار بار مجھ پر پلٹ جایا کرتی ہے، بدل جایا کرتی ہے۔ تو اتنے بڑے محدث اپنی زندگی کا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ نیتوں کی اصلاح بہت مشکل کام ہے، اس کی سدھار بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ بار بار انسان کی بدل جایا کرتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کے پہرے دار بنیں، اپنی نیتوں کے نگہبان بنیں، حارس بنیں۔ ایک بات یاد رکھیے، شیطان جو ہے بہت ہی بدماش ہے۔ شیطان کی ایک سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو برائی نیکی کرنے سے، عمل کرنے سے روکے۔ پہلا حربہ تو اس کا یہ ہوتا ہے، پہلی کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ انسان کو عمل کرنے سے روک دے، اور جب وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے، انسان وضو بنا کر مسجد آ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کلام پاک پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، تو اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تو اسے عمل کرنے سے نہیں روک پایا، لہذا اس کی نیت کو خراب کر دو، لہذا اس کی نیت میں خلل ڈال دو، اس کی نیت کو بگاڑ دو، اور جہاں للہیت اس کی نیت میں ہے وہاں للہیت کو ہٹا کر ریاکاری اور دکھاوا ڈال دو۔ جب انسان عبادت کرتے وقت ریاکاری جیسے منفی جذبات دلوں میں رکھ کر عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو تب انسان کا عمل جو ہے وہ گناہ کو بن جاتا ہے، نیک اعمال بھی گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے۔ اسی لیے بڑی بڑی نیکیاں گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب زیرو ہو قیامت کے دن، تو بڑے خطرناک عذاب ہے۔ لہذا شیطان دوسرا حربہ یہ استعمال کرتا ہے کہ اس کی نیت کو بگاڑ دی جائے، اس کی نیت میں خلل پہنچا دیا جائے۔ ناظرین کرام، محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کو جو کچھ ملے گا اس کی نیت کے مطابق۔ اس کی ایک مثال آپ کو بیان کرتا ہوں چھوٹی سی۔ ایک زید ہے، ایک بکر ہے،
زید جو ہے 10 رکعت نماز پڑھتا ہے اور بکر جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، لیکن زید 10 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں دکھاوا ہے، ریاکاری جیسے منفی جذبات ہے کہ لوگ اسے بڑا نمازی کہے، اور بکر جو ہے وہ صرف 2 ہی رکعت پڑھتا ہے لیکن خالص کرتا ہے اس کو اللہ کے لیے، للہیت اس کے اندر ہوتی ہے، اسے کسی چیز کا غم نہیں ہے، اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اسے کیا کہیں گے کہ تم کتنے کم عبادت کرتے ہو یا کسی بھی طریقے کا عمل ہو، وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو اب ذرا بتائیں کہ بکر کی ریاکاری سے بھری ہوئی 10 رکعت اور زید کی 10 رکعت جو ریاکاری سے بھری ہوئی ہے، وہ بکر کی 2 رکعت جو صرف اخلاص اور للہیت سے بھری ہوئی ہے، کیا اس کا مقابلہ زید کی 10 رکعت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ریاکاری سے بھری ہوئی انسان ہزاروں رکعت پڑھ لے تو کوئی فائدہ نہیں، لہذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کے نگہبان اور اس کے پہرے دار ہیں کہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز اسی حدیث سے کیا، انما الاعمال بالنیات، اور اس حدیث سے کر یہ پیغام دیا ہے حدیث پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو کہ پڑھنے سے پہلے اور پڑھانے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لے لینا کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو، کس لیے پڑھا رہے ہو۔ دنیا کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے پڑھا رہے ہو، شہرت کے لیے پڑھا رہے ہو، اور تم پڑھ رہے ہو شہرت کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے، یا پھر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کے نبی کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پڑھ رہے ہو، اس کا جائزہ انسان کو لینے کی ضرورت ہے۔ اسی کی پیش نظر محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے کیا ہے تاکہ انسان اپنی نیتوں کا نگہبان بن جائے۔ ایک امام ہے امام عبد الرحمن ابن مہدی، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی حدیث کی کتاب کو میں لکھتا، میرا جی چاہتا ہے، میرا من کرتا ہے کہ میں کسی حدیث کی کتاب کو لکھوں تو اس کے ہر باب اور ہر چیپٹر میں اسی حدیث کو ڈالوں۔ اگر مان لیجئے کتاب میں 200 چیپٹر ہیں، 200 ابواب ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ میں 200 ابواب اور 200 چیپٹر میں ایک ابواب باب میں اور ایک چیپٹر میں اس حدیث کو ڈالوں۔ اتنی اہمیت ہے اس حدیث کی، لہذا علماء سلف کے نزدیک نیت کے سدھار کا جو مسئلہ ہے وہ کس قدر اہمیت رکھتا تھا، کس قدر اہمیت کا حامل تھا، اس کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کے پہرے دار بنیں، نگہبان بنیں، تاکہ شیطان ہماری نیتوں کے اندر خلل نہ ڈال سکے، ہماری نیتوں کے اندر برائی نہ ڈال سکے، اور اخلاص ہماری نیتوں سے نہ نکال سکے۔ جب اخلاص دلوں کے اندر آئے گا، نیت کے اندر ریاکاری جیسے جذبات باہر جاتے رہیں گے، اور یہی کرنے کی ضرورت ہے، شیطان کو ہرانے کی ضرورت ہے، اور اپنے دلوں کو، اپنی نیتوں کی اصلاح اور درستگی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مشہور دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی، اور بہت ہی اہم دعا ہے وہ دعا کیا ہے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی دعا سکھائی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آپ جو لوگ سن رہے ہیں تمام لوگ بھی دعا یاد کر لینا چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریاء، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ انی فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، کیونکہ دلوں کے حال کو اور آنکھ
آنکھوں کی خیانت کو، دلوں کی برائی کو، دلوں کے حال کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ ہماری نیت جیسی ہوگی عمل بھی اسی قدر ملے گا۔ لہذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ لہذا اس میں جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کریں اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ کوئی دکھاوا اور ریاکاری ہماری نیت کے اندر نہیں آنی چاہیے، دلوں کے اندر نہیں آنی چاہیے، اور نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے ہماری دوڑ کر مسلمانوں، ہماری دوڑ کر ہمیں جنت دلانے کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔